کیا ضرورت پیش آتی ہے جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، جب سنت ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم اس دائرے میں کیوں جاتے ہیں؟ فقہ کیا چیز ہوتی ہے اور دائرے میں جانے سے پہلے اس کے اصول بنانا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے ہاں تو فقہ کا لفظ پورے دین کے فہم کے لیے استعمال ہو گیا ہے۔ اصول فقہ میں اسی وجہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھا جائے گا، الفاظ کی دلالتیں کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں اس میں زیر بحث آتی ہیں۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے دین کی تفہیم کے لیے یہ ایک علم بن جاتا ہے۔ میں اس کو اس طرح نہیں لیتا۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو آپ نے سمجھنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز ہے، اسی میں ہمیں ہدایت دی گئی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے تمام اختلافات میں قول فیصل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے جو علم وجود میں آنا چاہیے اس کو بالکل الگ بیان ہونا چاہیے، اور وہ اصول تفسیر کے نام ہی سے بیان کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ میری کتاب کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں نے بتایا ہے کہ تدبر قرآن کے لیے کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک کا تعلق تو بنیادی اصولوں سے ہے، وہ میں نے اس میں بیان کر دیا، اور وہ آپ دیکھیں تو وہ 10 اصول ہیں جن کو سامنے رکھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد لفظ کو کیسے سمجھنا ہے، جملے کی تالیف کیسے اختیار کرنی ہے، سیاق و سباق کی رعایت کیسے ملحوظ رکھنی ہے، ظاہر ہے یہ اپنی ذات میں خود ایک سائنس ہے۔ اس کی تربیت بھی حاصل کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھنے پڑھانے کی بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور چونکہ ہمارے ہاں تفسیر کی ایک بہت بڑی روایت پس منظر میں موجود ہے، تو اس پر بھی ایک گہری نظر ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کو بالکل ایک الگ علم کے طور پر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک ابن تیمیہ کا مقدمہ فی التفسیر، ایک الفوز الکبیر اور بعض تفسیروں کے مقدمے، اس سے زیادہ کوئی چیز آپ کو اس پر نہیں ملتی۔ ہمارے ہاں اس کو چونکہ اصول فقہ کا حصہ بنا دیا گیا تو اس وجہ سے زیادہ قابل اعتنا نہیں رہا، جبکہ اس کو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام فراہی نے قرآن مجید پر اپنی تجدیدی مساعی شروع کی ہیں تو سب سے پہلے انہی چیزوں کو موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ کتنی کتابیں ہیں جن کو انہوں نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر مرتب کرنا چاہا، مفردات کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اصول تعویل میں کیا چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں، نظام القرآن کیا چیز ہے، قرآن کے اسالیب کیا ہیں، اسی طرح مدعا تک پہنچنے کی رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا ہے، قرآن مجید کے اندر جو استدلال کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں یا جو حجت قائم کی گئی ہے اس کے لیے کیا کیا اسالیب قرآن نے اختیار کیے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس پورے فن کو مستقل کتابوں کی صورت میں مرتب کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہی ہونا بھی چاہیے۔ اس پر ظاہر ہے کہ بہت کچھ ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے، تاہم استاذ امام نے اس پر جو کام کیا، پھر ہم نے جب ان سے پڑھا اور اس موقع کے اوپر انہوں نے لیکچرز دیے جو قرآن فہمی کے اصول کے عنوان سے شائع ہو چکے ہیں، تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا اصول و مبادی ہیں جو اس باب میں زیر بحث رہنے چاہیے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس دائرے کو سمجھنا ضروری ہے جس پہ میں فقہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، تو یہ تو اصول تفسیر ہے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ ہماری پرانی روایت میں یہ فقہ کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ ان کو بالکل الگ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث و سنت کی تعین کے اصول، یعنی یہ بات کہ آپ کسی چیز کو سنت قرار دے رہے ہیں تو کس طرح قرار دیں گے؟ وہ منتقل ہو گئی ہے، لوگوں تک پہنچ گئی ہے، ان میں رائج ہے، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت ہے، قرآنی کی طرح واجب الاطاعت ہے، تو اب سنت کو متعین کرنا ہوگا نا، اس کے کیا مبادی ہوں گے؟ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ان کو بھی الگ سے بیان کیا ہے۔ وہ 7 اصول آپ دیکھ سکتے ہیں جو مبادی تدبر سنت کے عنوان سے میری کتاب کے مقدمے میں واضح کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں بیان ہو گئی ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا فن ہے۔ مسلمانوں نے اس میں بہت کمال دکھایا ہے۔ جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ تاریخ ہمارے ہاں پہنچی ہے، اس کو تنقیح کے مراحل سے گزارا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا ہے، اس کے راویوں کو دیکھا ہے، اس کو کیٹیگرائز کیا ہے،
اور اس طرح اگر آپ دیکھیں تو 10 اقسام اس کی متعین کر دی ہیں جن سے آپ یہ پہچان سکتے ہیں کہ کسی چیز کو کہاں رکھنا ہے. اور یہ جس طرح سے ماضی میں کام ہوتا رہا ہے اسی طرح دور متوسط میں بھی ہوا ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور یہ کام جاری رہتا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جن روایتوں کو صحیح اور حسن قرار دیا گیا ہے ان کے کیسے کیسے مجموعے ماضی میں آتے رہے ہیں اور کس طرح کے حال میں آئے ہیں. تو اصول حدیث یعنی حدیث جو کچھ بھی، حدیث کیا ہے؟ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے. تو اس کو بھی سمجھنے کے اصول کیا ہونے چاہیے آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے اسی طریقے سے اصول و مبادی کے زیر عنوان ان کو بھی اپنی کتاب کے مقدمے میں بیان کر دیا ہے. تو قرآن، سنت، حدیث ان کو بالکل الگ بیان ہونا چاہیے اور اپنی اپنی جگہ پر رکھ کے بیان کرنا چاہیے. یہ تو اصل دین سے متعلق ہمارا علم ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو قرآن سنت میں دین ہمیں دیا گیا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں انسانی فہم و تدبر پر چھوڑ دی ہیں. یعنی بات بیان کر دی ہے، اصول میں بیان کر دی ہے، عمومی اطلاق میں بیان کر دی ہے، لیکن وہ چیزیں جو عقلی طور پر سمجھی جا سکتی ہیں، جو فطرت کی بنیاد پر متعین کی جا سکتی ہیں، جن میں اگر ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ خود اس کا اطلاق کر سکتے ہیں، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے. اس میں بڑی غیر معمولی حکمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہدایت انہوں نے دی ہے وہ ایک علم بنے. اس ہدایت میں جن چیزوں کی انہوں نے وضاحت فرما دی ہے ان کی وضاحت تو فرما دی ہے. اب اگر اس میں کچھ چیزیں ایسی چھوڑ دی گئی ہیں جن میں انسان سے یہ توقع کی جا رہی ہے یا اہل علم سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ خود رائے قائم کر لیں گے تو وہ کریں. اس کی بڑی عمدہ مثالیں موجود ہیں جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر قرآن مجید کے اس طرح کے مضمرات کو کھولا ہے. مشہور باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ کوئی شخص بھی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے. اب آگے بھی کچھ رشتے ایسے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ اگر 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی کوئی علت ہے، کوئی حقیقت ہے، کوئی سبب ہے، کوئی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ روکا جا رہا ہے، تو یہ چیز تو مثال کے طور پر فلاں جگہ بھی پائی جاتی ہے، فلاں جگہ بھی پائی جاتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کہتے ہیں عقلی تقاضا. یعنی ایک بات آپ نے کہی ہے، عقل کہتی ہے کہ یہی بات اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، اس چیز کے بارے میں بھی ہونی چاہیے. تو دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر تم پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرتے ہو تو یہ بھی حقیقت میں ماں اور بیٹی کو جمع کر لینا ہے، کیونکہ ان کا باہمی رشتہ یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو 2 بہنوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بہنوں کے بارے میں تصریح ضروری تھی. یہ تو ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا ہے، بدرجہ عتم ان کو ایک نکاح میں جمع نہیں ہونا چاہیے. تو حضور نے یہ کیا کیا؟ یہ فقہ ہے. یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی تھی اس کی وضاحت خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اسی طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ خود قرآن مجید نے فقہی بعض معاملات کے بارے میں تصریحات کی ہیں. مثلا میراث کا قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا 11-12 آیت میں، سورہ نساء کی 11-12 آیت میں بیان کر دیا. اس میں ایک خاص صورت بیان کی ہے کہ اگر اولاد ہے تو یہ حصے ہوں گے اور اولاد کی موجودگی میں والدین کے حصے یہ ہوں گے. پھر یہ بتایا ہے کہ اگر والدین ہی تنہا وارث ہیں تو پھر کیا نوعیت ہوگی. اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر اولاد تو نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں تو ماں کا حصہ واپس آ جائے گا. اب یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ جب ماں کا حصہ اسی صورت میں واپس چلا گیا ہے جو اولاد کی صورت میں اس کا حصہ تھا، تو اللہ تعالیٰ گویا انگلی اٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ بہن بھائیوں کو اولاد کا قائم مقام سمجھنا چاہیے. لیکن یہ لفظوں میں بات بیان نہیں کی، اس کو چھوڑ دیا، ہمارے فہم پر چھوڑ دیا. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے اس کے بارے میں بہت سے سوالات کیے. وہ نہ کرتے تو جو کچھ بعد کے فقہا نے کیا ہے ان کو کرنا پڑتا یہ. لیکن انہوں نے یہ بات سامنے رکھ دی. تو دیکھیں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر میں اس کا جواب دیا. یہ کیا ہے؟ یہ فقہ القرآن ہے. یعنی قرآن مجید نے جو شریعت کا قانون بیان کیا تھا اس میں ایک چیز کو اشارہ کر کے لوگوں کے فہم پر چھوڑ دیا تھا. لوگوں کے فہم پر جو چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں وہ دائرہ ہے جس سے فقہ شروع ہوتی ہے. یعنی میں فقہ کا لفظ اس دائرے کے لیے استعمال کرتا ہوں. یہی وہ دائرہ ہے جس کے لیے ہم اجتہاد کی تعبیر اختیار کرتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں عام طور پر زیر بحث آتی ہیں. ایک یہ کہ دین نے ایک اصولی بات کر دی، کسی چیز کی تفصیل نہیں کی. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ فرما دیا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا
نظم ہمیشہ ان کی رائے اور مشورے پر مبنی ہوگا۔ اصول بیان کر دیا، اب اس اصول کو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے یہ اصول سمجھ میں بھی آ گیا، اس اصول کی بنیاد پر آپ کوئی نظام بنائیں گے نا، کوئی طریقہ اختیار کریں گے، رائے کیسے لینی ہے، مشورہ کیسے لینا ہے، کہاں کہاں لینا ہے، کس چیز کو مشورے پر قائم رکھنا ہے، کس کو قائم نہیں رکھنا، اس کے لیے مقننہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے عدلیہ ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے لیے انتظامیہ ہوگی یا نہیں ہوگی، افواج کیسے ہوں گی، ان میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا، دسیوں سوالات پیدا ہو گئے۔ تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر ایک نظام بنائیں گے۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں یہ اصول بتا دیا گیا، لیکن یہ سارا نظام بنانے کا کام آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ بھی اجتہادی طریقہ ہوگا، یعنی دنیا بھی بنائے گی، آپ بھی بنائیں گے، پھر آپ اپنے اصول کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا انتخاب کریں گے اور ممکن ہے کہ خود بنا لیں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے جب خلفائے راشدین کے آخری دور پر تبصرہ کیا تو اس میں یہ بتایا کہ خلفائے راشدین نے اس اصول پر عمل کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ جزیرہ نماء عرب کی حد تک تو بہت موزوں طریقہ تھا اور بڑا کامیاب بھی رہا، لیکن جب ایک بہت بڑی سلطنت قائم ہو گئی تو پھر وہ طریقہ استعمال کرنا ممکن نہیں رہا۔ چنانچہ ایک نیا نظم وجود میں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں لایا جا سکا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پھر بجائے اس کے کہ ہم امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر اجتہاد کر کے ایک نظم بنانے میں کامیاب ہو جاتے، ہمیں دنیا میں جو طریقہ چل رہا تھا پرامن انتقال اقتدار کا یعنی ملوکیت، اس کو اختیار کرنا پڑ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی اصول دے دیے جاتے ہیں ان پر اجتہاد کرنے کی ذمہ داری پھر اہل علم کی ہوتی ہے، مسلمان امت کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی فقہ کا دائرہ ہوا، اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی حکم دیا گیا ہے اور اس میں کسی جگہ پہ چھوڑ دیا ہے آپ کو کہ آپ یہاں خود غور کر لیں، وہ عقلی تقاضا ہے، بات سمجھ لی ہے یا اصول سمجھ لیا ہے یا قاعدہ آپ نے متعین کر لیا ہے، تو اب اطلاق میں کوئی دقت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ وہاں تصریح نہیں کرتے، بندوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ بھی فقہ کا دائرہ ہوا۔ پھر ایک بہت بڑا دائرہ اسی کے ذیل میں وہ بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے یا استثناء دیا ہے۔ بتایا نا کہ حرمتوں کے معاملے میں استثناء کا اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر اضطرار لاحق ہو گیا ہے، یعنی انسان بالکل مجبور ہو گیا، اس کی جان مال آبرو پر بنائی ہے، تو وہ کسی حرام چیز کا ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھے کہ وہ غیر باغن والا عاد ہونا چاہیے، یعنی نہ حدود سے انسان تجاوز کرے اور نہ شوق کے ساتھ کسی حرام چیز کو کھانا پینا شروع کر دے۔ تو اس شرط کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو استثناء دیا گیا اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح عبادات کے معاملے میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا کہ غیر معمولی مشقت، غیر معتاد مشقت پیش آ گئی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے کہ ان کی عبادت میں عسر اختیار کیا جائے، اس میں یسری اللہ کو پسند ہے، آسانی پسند ہے، تو اس میں رخصتیں دے دی گئی ہیں، یعنی یہ صورت ہو تو نماز ایسے پڑھو گے، یہ صورت ہو تو ایسے ہوگی، روزے میں یہ رخصتیں ہوں گی، حج میں یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ سب چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ یہ وہ دائرہ ہے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن و سنت کی صورت میں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی اصول بیان کیا، کوئی قاعدہ بیان کیا، اس کے اطلاق کی صورتیں ہمیں خود تیار کرنی ہیں، نظم خود بنانا ہے، تو اجتہاد کا دائرہ یہ فقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی معاملے میں کوئی قانون دیا، کوئی ضابطہ دیا، اور اس کے اجزاء متعین کرتے وقت کسی ایک چیز کو یا دو چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اصول بیان ہو گیا ہے، قاعدہ بیان ہو گیا ہے، اس کی روشنی میں خود متعین کر لیں گے، تو یہ جو کچھ ہوگا یہ فقہ ہے۔ اور اسی طرح سے رخصت اور استثناء کے لیے جو اصولی بات کر دی گئی ہے، ظاہر ہے اس کی صورتیں نئی نئی پیش آئیں گی، ان پر پھر اطلاق کرنا ہوگا۔ ابھی ہمارے ہاں جب ایک بہت بڑی وبا پھیلی تو آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھنے کے بارے میں بھی، حج کے معاملے میں بھی، عمرے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ سب کرنا پڑا۔ اسی طرح سے نئی دوائیں ایجاد ہو جاتی ہیں، پوسٹ مارٹم کا طریقہ آ گیا، خون کی تبدیلی کے اعضاء کی پیوند ہے، اعضاء کی پیوند کاری آ گئی۔ تو یہ جتنے اس طرح کے معاملات ہیں، ان سب میں جب آپ کوئی رائے قائم کرتے ہیں دین میں، اصل حکم کو سامنے رکھ کر یا قاعدے کو سامنے رکھ کر، تو یہ فقہ وجود میں آ جاتی ہے۔ تو میں فقہ کو اس دائرے میں استعمال کرتا ہوں، یعنی قرآن کی تفسیر کے اصول ہوں گے، اصول تفسیر، اور اسی طریقے سے سنت کی تعین کے اصول ہوں گے جن میں اس کے مبادی بیان کیے جائیں گے، حدیث کے لیے بھی اصول الگ سے ہوں گے، اور فقہ یہ ہے
کہ وہ دائرہ جس کو میں نے اب متعین کیا، 3 چیزیں متعین کر دی ہیں، اس میں جب ہم کوئی رائے قائم کریں گے یا کوئی اجتہاد کریں گے تو یہ کیا ہے، یہ فقہ ہے، اور اس کے اصول بھی میں نے لکھ دیے ہیں جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا۔